بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ریسپیز 2 چیزوں کے ساتھ تیار ہو جائے گی، بہت ہی مزے کی بنے گی، بچے ہوں یا بڑے سبھی کو پسند آئے گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپیز اچھی لگے گی۔ اگر ریسپیز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے لیے 2 پیالی میدا لیں۔ میدے کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ میدے کو آپ ایک باؤل میں یا پرات میں ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ 1 چمچ نمک ڈال لیں، 2 سے 3 چمچ آئل ڈال لیں۔ اب آپ آئل کو اچھی طرح میدے کے اندر مکس کریں۔ جب آئل جو ہے وہ میدے میں میش ہو جائے، جذب ہو جائے، تو آپ اس میں 1 عدد انڈا توڑ کر ڈالیں۔ انڈے کو آپ لگ سے بھی پھینٹ کر ڈال سکتے ہیں۔ انڈا ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ اب آپ اس کو اچھی طرح میدے کے اندر میش کریں۔ پھر آپ مٹھی بنا کر دیکھ لیں۔ اگر مٹھی جو ہے وہ بن جائے، ٹوٹے نہیں، تو سمجھ لیں کہ میدا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس میں آپ ایز ریکوائر پانی لگائیں۔ پانی آپ نے نیم گرم لینا ہے۔ پانی لگا کر آپ اس کو مکس کریں۔ گیلے آٹے کو آپ ایک سائیڈ پہ کرتے جائیں اور خشک آٹے کو آپ پانی لگاتے جائیں، اور اس کو بھی آپ گیلا کر کے اکٹھا کر لیں۔ سارے آٹے کو گیلا کر کے آپ اس کو گوندھ لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح 3-4 منٹ تک گوندیں۔ عام آٹے سے تھوڑا ٹائٹ رکھ کر گوندیں۔ گوندنے کے بعد آپ اس کو ڈھانپ دیں یا آپ اس کے اوپر آئل لگا دیں تاکہ اس کے اوپر خشکی یا سکری وغیرہ نہ آئے۔ اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں 10 منٹ کے لیے۔ ایک سائیڈ پر رکھیں۔ اتنی دیر میں ہم چاشنی تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے 1 پیالی چینی لیں، 2 پیالی اس میں پانی ڈال لیں۔ چمچ لا کر آپ اس کو مکس کریں۔ چینی کو آپ پگھلنے تک پکنے دیں۔ جب چینی پگھل کر پانی کی شکل میں بن جائے تو آپ اس میں 2 سے 3 عدد سبز الائچی ڈال لیں، 1 عدد لیمن جوس ڈال لیں۔ اس کو آپ مکس کریں۔ اب آپ اس کو گہرا ہونے تک پکنے دیں۔ اتنی دیر تک آپ اس کو پکائیں کہ آپ ہاتھ کے ساتھ چینی جو ہے وہ چپکنا شروع ہو جائے۔ آپ ہاتھ کو مسلیں تو چینی جو ہے وہ آپ کو چپکتی ہوئی نظر آئے۔ اس طرح سے شیرہ تیار کر کے آپ اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ اب گوندا ہوا آٹا لیں۔ اس کو آپ دوبارہ سے 1 سے 2 دفعہ گوندھ لیں۔ گوندھ کر آپ اس کو رول کی طرح بنا لیں۔ اس کا آپ بڑا سا رول بنا لیں۔ لمبا سا آپ رول تیار کر لیں۔ دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ اس کو مسلیں تو یہ تقریباً 8 سے 10 انچ لمبا رول تیار ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو 1-1 انچ کے فاصلے پر کاٹتے جائیں۔ پہلے آپ نشان لگا لیں اور پھر ان نشانوں پہ آپ اس کو کاٹ لیں۔ اب آپ ایک ٹکڑا اٹھائیں، اس کو آپ دونوں ہاتھوں میں گھما کر فولڈ کر کے گول سا پیڑا بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کا گول سا پیڑا تیار کر لیں۔ اسی طرح آپ ایک ایک کر کے باقی سارے پیڑے بھی تیار کر لیں۔ پیڑے جو ہیں وہ زیادہ بڑے نہیں ہونی چاہیے، چھوٹے سائز کے آپ نے پیڑے تیار کرنے ہیں۔ سارے پیڑے ایک جیسے تیار کرنے کے بعد اب ایک پیڑا لیں، باقی پیڑوں کو آپ اٹھا کر ایک سائیڈ پر کاٹ دیں۔ اب آپ پیڑے کو بیل لیں۔ بیلنے سے پہلے آپ اس کے گرد خشک آٹا لگا لیں اور پھر آپ اس کو ہاف گول روٹی بیل لیں۔ پہلے آدھی جو ہے وہ گول شکل میں بیل لیں، اس کے بعد آپ اس کو لمبائی کی شکل میں بیلنا شروع کریں۔ اب آپ اس کی شیپ جو ہے وہ چینج کرتے جائیں اور اس کو آپ لمبا بیلنا شروع کر لیں۔ اس طرح آپ سنیک جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اس طرح کی لمبی روٹی تیار کرنے کے بعد آپ سائیڈوں سے رف حصے اس کے کاٹ دیں۔ دونوں سائیڈوں سے رف حصے کاٹنے کے بعد آپ اس کو اٹھا کر ایک سائیڈ پر رکھیں۔ اب آپ دوسری سائیڈ سے بھی اس کے رف حصے کاٹ لیں۔ ان کو آپ اکٹھا کر کے ایک سائیڈ پر رکھیں۔ ان کو آپ دوبارہ سے مٹھی بنا کر گول کر کے آپ اسے بیل سکتے ہیں، یا آپ ان پیسوں کو اسی طرح بھی بیل سکتے ہیں، تو بہت ہی مزے کے سنیکس تیار ہوں گے۔
اب آپ 2-2 انچ کے فاصلے پر نشان لگاتے جائیں۔ نشان لگاتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ اوپر سے اور نچلی سطح سے تھوڑا حصہ جو ہے وہ خالی چھوڑنا ہے۔ نشان کٹ جو ہے وہ آخر تک نہیں لگانا، تھوڑا تھوڑا حصہ سادہ چھوڑنا ہے۔ اسی طرح 2-2 انچ کے فاصلے پر نشان لگاتے جائیں۔ اب آپ ان نشانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سلائس نشان یعنی کٹنگ کرتے جائیں۔ اس طرح آپ اس کے بریک کٹنگ جو ہے وہ کرتے جائیں۔ ہر حصے کے اندر آپ اس کو بریک کاٹتے جائیں، آخر تک آپ اسی طرح اس کو کاٹ کر تیار کر لیں۔ کاٹتے ہوئے آپ خیال رہے کہ یہ ٹکڑے جو ہیں وہ زیادہ بڑے نہیں کاٹنے، اس کو آپ بریک لائننگ میں کاٹنا ہے۔ اس طرح آپ آخر تک کاٹیں۔ اب آپ اس کے سادے حصے پہ تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیں۔ دونوں سائڈ پر سادے حصے سے برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پانی لگائیں اور پھر آپ ایک سائڈ سے پکڑ کر اس کے اوپر فولڈ کریں۔ فولڈ کر کے بنڈل کی طرح بنا لیں۔ اب آپ دوبارہ سے اس کو فولڈ کریں اور اس طرح سے آپ اس کے سنیکس تیار کریں۔ اب آپ ایک سائڈ سے اس کو دبا کر اس کا گول سا حصہ تیار کر لیں اور پھر آپ اس کی سائڈ چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی آپ اس کو دبائیں۔ ایک سائڈ سے آپ اس کو گول کریں اور دوسری سائڈ سے آپ اس کو زیادہ گول نہیں کریں، تھوڑا چوڑا رکھ کر بیل لیں۔ اب آپ درمیان سے بال ڈال کر آپ اس کو فولڈ کریں، اس طرح کا آپ پتہ بنا لیں۔ میں آپ کو ایک اور سنیکس تیار کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بناتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے۔ اسی طرح آپ روٹی کو بیل لیں، بیل کر آپ سائڈوں سے کاٹ لیں۔ سنیکس نکالنے کے بعد اب آپ اس کو تھوڑے تھوڑے انچ پر کٹ لگاتے جائیں۔ کٹ لگاتے ہوئے اوپر اور نچلی سائڈ سے تھوڑا سا سادہ ضرور چھوڑنا ہے۔ اسی طرح آپ آخر تک کٹ لگا لیں۔ ساری روٹی کو، سارے سنیکس کو اسی طرح کٹ لگائیں۔ پھر آپ پہلے کی طرح سائڈوں پہ سادہ حصوں پہ پانی لگائیں اور اس کو آپ فولڈ کر دیں۔ فولڈ کر کے 2 حصوں میں کریں، پھر دوبارہ سے آپ اس کو فولڈ کر کے 4 حصوں کو یعنی 4 بنڈل کی طرح بنا لیں۔ اب آپ سادے حصے کو دبا کر ایک سائڈ سے گول اور دوسری سائڈ سے تھوڑا چوڑا رکھ کر تیار کر لیں۔ دوسری سائڈ سے دباتے ہوئے آپ نے اس کی سائڈ چینج کرنی ہے اور پھر آپ درمیان سے ان رسیوں کو آپ ایک جیسا کر کے اس کے اندر فولڈ کر کے بال ڈال لیں۔ دیکھیں آدھے پیس جو ہیں وہ اس سائڈ پہ کر دیں اور آدھے پیس اس سائڈ پہ کرنے کے بعد آپ بال ڈال لیں اور اسی طرح آپ سارے سنیکس جو ہیں وہ تیار کر لیں۔ اس طرح ہمارے پاس ایک پتے کی طرح سنیک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب آپ گھی یا آئل گرم کریں، آئل اس برتن میں گرم کریں کہ جس میں سنیک جو ہے وہ سیدھا فرائی ہو، فرائی کرتے ہوئے ٹیڑھا نہ ہو، اس کی شیپ خراب نہ ہو، سنیک جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس میں فرائی ہو جائے اور گھی اتنا ڈالیں کہ پتہ جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر ڈوب جائے۔ اب آپ اس کو فرائی ہونے دیں۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے گھی گرم ہوتا جا رہا ہے تو پتہ جو ہے وہ پھولتا جا رہا ہے، اس کی ہر تہہ جو ہے وہ موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ 1 سے 2 منٹ کے بعد اس کو حرکت دیں۔ اس کے اوپر آپ چمچ کے ساتھ گھی ڈالیں تاکہ اس کی ہر تہہ جو ہے وہ اچھی طرح براؤن ہو جائے، اندر تک یہ کرسپی تیار ہو جائے۔ جب ایک سائڈ سے براؤن ہو جائے تو آپ اس کی سائڈ چینج کریں۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ریسپیز پسند آ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہماری محنت کا صلہ ہوتا ہے، ہمارے لیے انعام ہوتا ہے، اس سے ہمارے حوصلے اور ہمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم آپ کے لیے اس سے بہتر مزے کی نیو ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو حرکت دے کے براؤن کر لیں، دونوں سائڈ سے آپ اس کو کرسپی براؤن کریں۔ 1-2 دفعہ آپ اس کی سائڈ چینج کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ چاروں سائڈ سے اندر تک اچھی طرح براؤن ہو چکی ہیں۔
پھر آپ اس کو نکال لیں، نکال کر آپ اس کو جالی پر یا پونی پر رکھیں تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ ریموو ہو جائے۔ اس کو آپ ایک سائیڈ پر رکھیں تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ اچھی طرح ریموو ہو جائے۔ آپ باقی سنیکس کو بھی، پتوں کو بھی اسی طرح فرائی کرتے جائیں۔ پہلے والے عمل کی طرح آپ اس میں سنیکس ڈالتے جائیں۔ ڈالتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سنیکس کو اوپر نیچے نہیں ڈالنا، اس کو آپ نے ساتھ ساتھ کاٹ کے ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے جوڑنا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ اس کو براؤن کریں دونوں سائڈ سے، اس کو آپ پہلے کی طرح اچھی طرح براؤن کریں۔ جب کرسپی براؤن ہو جائیں، تیار ہو جائیں تو آپ اس کو نکال لیں۔ اب دیکھیں کتنا اچھا بہترین سنیک تیار ہوا ہے، بالکل پتے کی طرح لگ رہا ہے۔ اس کو آپ نکال لیں اور باقی سنیکس کو بھی آپ اسی طرح ڈال کر فرائی کر لیں۔ اس کو آپ ڈال کے فرائی ہونے دیں۔ آپ جو سنیکس نکالے ہیں اس کو آپ چاشنی کے اندر ڈبوئیں۔ چاشنی والے برتن میں آپ اس کو ڈال لیں۔ چاشنی جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے، چاشنی ہلکی گرم ہونی چاہیے۔ اس کے اندر آپ سنیکس کو ڈبوئیں اور اس کے اوپر چمچ کے ساتھ چاشنی ڈالیں تاکہ اس کی ہر تہہ میں چاشنی جو ہے وہ جذب ہو جائے۔ ایک سائیڈ سے آپ اس کو اچھی طرح ڈبونے کے بعد اب آپ اس کے سائیڈ چینج کریں اور دوسری سائیڈ سے بھی آپ اس کو اچھی طرح چاشنی میں ڈبوئیں۔ جب دونوں سائیڈ سے چاشنی میں سنیکس جو ہے وہ تیار ہو جائے، چاشنی جذب ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ اس کو نکال کر آپ پلیٹ پہ رکھیں۔ باقی آپ سنیکس جو تیار کیے ہیں وہ بھی آپ چاشنی کے اندر ڈبو کر تیار کر لیں۔ آپ دیکھیں جو سنیکس ہم نے فرائی کرنے کے لیے ڈالے تھے اس کو نکال کر چاشنی میں ڈبوئیں۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا مزے کا کرسپی سنیکس تیار ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ بنائیں گے تو سبھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے اور سبھی آپ سے اس کی ریسپیز ضرور پوچھیں گے۔ آپ ریسپیز کو انجوائے کریں، مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔